اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے پروگرام ڈی بنکنگ ڈاؤٹس اسپیشلی آن محرم آپ کا استقبال کرتا ہوں. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، جو سوال اکثر لوگ کیا کرتے ہیں اور بہت ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ دا بگننگ یہ سوال کافی لاجیکل بھی لگے، اور اس سوال کے ساتھ لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی پیش کرتے ہیں. پہلے میں وہ آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اب اس آیت کو جواز بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. اس لیے دین اسلام میں اگر شرک کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے، سب سے بڑا جو گناہ وہ زنا کرنا نہیں ہے، وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے، وہ قطع رحمی نہیں ہے، وہ میوزک سننا نہیں ہے، جبکہ یہ سب گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں. لیکن اگر شرک کے بعد کوئی سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے، ڈسپیئر آف مرسی آف اللہ. اور اس لیے یہ آیت جو ہے ایک مومنوں کے لیے ایک امید ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ایک امید ہے کہ کہیں نہ کہیں مغفرت کا موقع ہمارے لیے ابھی بھی باقی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس آیت کو جواز بنا کر پیش کیا جاتا ہے یزید کے دفاع میں، اور کوشچن یہ ریز کیا جاتا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. تو اٹ از پاسبل ایز پر دس آیت، دس از پاسبل کہ ہو سکتا ہے یہ رحمان و رحیم اللہ رب العزت یزید کو معاف کر دے، امام حسین علیہ السلام کے قتل جیسے عظیم گناہ پر یزید کو معاف کر دے. اٹ از پاسبل. اس آیت کو جواز بنا کر پیش کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اسپیکنگ فرام دا ہولی قرآن اٹ سیلف کہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت کو لے کر ڈائریکٹ آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے. آپ کو اس آیت کا کانٹیکسٹ، آپ کو اس آیت کے پہلے کیا آیتیں نازل ہوئی تھی، اس آیت کے بعد کیا آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ تمام چیزوں کو پڑھ کر تب جا کر آپ کوئی کنکلوژن پر پہنچ سکتے ہیں. صرف ایک آیت کو پڑھ کر آپ ایک کنکلوژن نہیں دے سکتے. تو آئیے اس کے بعد والی آیتیں پڑھتے ہیں کہ جہاں پر اس مغفرت کی کنڈیشنز دی گئی ہے کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن کچھ شرطیں یہاں پر بیان کی گئی ہے. اور کون کون سی شرطیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر 54 جہاں پہ اللہ رب العزت اس مغفرت کی کنڈیشنز بتاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. نمبر 1 کیا ہے؟ You turn to your lords in repentance. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. You turn towards your Lord in repentance. پہلی شرط استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. دوسری شرط وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. and complete submission. وَأَسْلِمُوا لَهُ complete submission to Allah. اس سے پہلے کہ تم پر عذاب نازل کیا جائے اور you will not be helped. تو اس آیت میں دو کنڈیشنز بتائی گئی. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ turn towards your Lord in repentance, and next وَأَسْلِمُوا لَهُ. number 2 complete submission to Allah. اور اس کی بعد والی آیت میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنڈیشن بتائی گئی ہے 55 آیت نمبر 55 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. کہ you should follow the best of what has been revealed to you from your Lord before the chastisement comes to you. ایک پھر پوری آیت یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے. 3 کنڈیشنز یہاں پہ دیکھیں ہم نے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُم
turn towards the Lord in repentance وَأَسْلِمُوا لَهُ, complete submission to Allah. اور نیکسٹ آیت میں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِّن رَّبِّكُم, یعنی and follow the best of what has been revealed to you from your Lord. یعنی یہاں پہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. نمبر 1 repentance, یعنی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا. نمبر 2 complete submission to Allah, and نمبر 3 following the holy قرآن. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یزید ان شرطوں پر کوالیفائی ہوتا ہے یا نہیں. کنڈیشن نمبر 1 اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا. سوال 1, کیا یزید نے واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جانشین سے اس گناہ کی معافی مانگی تھی یا نہیں؟ چلیے فار دا سیک آف آرگیومنٹ حق اللہ چلیے اللہ معاف کر دے گا, لیکن حق الناس کا کیا, جو یزید نے اپنی حکومت میں پامال کیا تھا؟ کیا یزید امام حسین علیہ السلام کے گھر پر جا کر امام حسین علیہ السلام کے بچوں سے کبھی اس نے معافی مانگی کہ آئی ایم ریئلی سوری فار واٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ؟ تاریخ میں کیا ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ آن دا کانٹریری, اسی کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کو پیش کیا گیا, تاریخ طبری کے یہ جملے, تو یزید نے خوشی منائی اور یہ کہا, یہ امام حسین کے سر کو دیکھ کر اس نے یہ کلمات ادا کیے. لقالو, یعنی یزید کہتا ہے کہ میرے اجداد واقع کربلا کو دیکھ کے خوش ہوتے اور یہ کہتے مجھ سے, لقالو یا یزید لا تشل, کہ اے یزید تیرا ہاتھ کبھی شل نہ ہو. فجزیناہ ببدر مثلا واقمنا مثل بدر, کہ یزید تو نے بدر کا بدلہ لے لیا ایک اور ایک بدر کر کے. یعنی یزید نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوشی منائی اور اس کے بعد کیا کہا؟ فاعتدل لست من خندفا ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. ترجمہ کروں, پورا ترجمہ ایک ساتھ کرتا ہوں کہ یزید ان جملوں کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ اگر میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو یہ خوشی میں کہتے کہ اے یزید تیرا ہاتھ کبھی شل نہ ہو, اور یزید تو نے بدر کے بدلے ایک اور ایک بدر برپا کی ہے, یعنی واقع کربلا کی بات ہو رہی ہے. بس ہم نے بدلہ لے لیا. اور یزید کہتا ہے کہ میں خندف, یعنی ایک بڑا قبیلہ, امبریلا ٹرم ہے جس میں بنی تمیم اور دیگر قبائل آتے ہیں, میں خنزف قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں اگر میں نے بنی احمد یعنی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ نہ لے لوں. تو استغفار, معافی مانگنا تو بہت دور کی بات, اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے بجائے, اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بجائے یزید اپنے گناہوں پر اصرار کر رہا ہے. تو یزید ڈز ناٹ فٹ ان دا فرسٹ کنڈیشن اٹ سیلف. وانیبوا الی ربکم. نیکسٹ کنڈیشن ہے کیا؟ واسلموا لہ, اللہ کی بارگاہ میں کمپلیٹ سبمیشن. سبمیشن کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں کسی کو قتل کر دوں, کسی کی پوری فیملی کو میں لوٹ لوں اور بعد میں کہوں او آئی ایم سوری. میں کسی کا گھر لے لوں, اسے پورا فورسفلی جبرن لے لوں اور بعد میں جو ہے گھر والے جب سڑک پہ آ جائے میں کہوں او آئی ایم سوری, اللہ تمہارے حالات کو سدھارے. یہ سبمیشن نہیں ہوتا. کیا ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ یزید نے اللہ کی بارگاہ میں کمپلیٹ سبمیشن کیا ہے؟ تاریخ میں کہیں ملتا ہے؟ اگر یزید کو اپنے کیے پر پچھتاوا بھی تھا تو کیا یزید نے کربلا کے بعد خود کو سدھارنے کی کوشش کی؟ آن دا کانٹری. چلیے دیکھتے ہیں یزید کی جو اپروکسیمیٹلی 3-3.5 سالہ جو حکومت تھی اس میں اس نے کیا کیا کیا. سن 61 ہجری. نمبر 1, اس کے پہلے سال میں اس نے نواسے رسول حضرت ابا عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کر دیا. یہ گناہ عظیم تھا. نمبر 2, اور بھی دیکھیے, واقع کربلا کے بعد سن 62 ہجری میں یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا, اور حملہ ایسا تھا کہ خانہ کعبہ پر آگ کے گولے برسائے گئے سن 62 ہجری. اور اس کے آخری سال کی حکومت میں کیا کیا اس نے؟ واقع حرہ, کہ واقع حرہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی, اور 700 سے زیادہ اصحاب پیغمبر کو ذبح کر دیا گیا. یعنی یہ واقعی یہ 3 سالہ حکومت یہ المیہ تھا عالم اسلام کا. کیا یہی سبمیشن ہے یزید کا جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو معافی ملنی چاہیے؟ تو کیا یہ کنڈیشنز پہ کوالیفائی ہوتا ہے وہ؟
اور لاسٹ جو کنڈیشن بتائی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، کہ فالو دا بیسٹ which has been revealed to you from your Lord۔ تو کیا یزید نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کی پیروی کی ہے؟ کیا قرآن مجید کو فالو کیا ہے؟ اور آن دا کنٹریری آئی سے کیا یزید نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہے؟ آن دا کنٹریری وی سی کہ یزید نے کس طرح سے قرآن مجید کا مذاق اڑایا ہے۔ تاریخ طبری وہی والیوم 8 پیج 188، یزید نے قرآن مجید کا اس قدر مذاق اڑایا، کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے سلطنت کا بس ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی خبر آئی اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید کو فالو کرنا تو دور کی بات، یزید قرآن مجید کا ڈائریکٹلی انکار کر رہا ہے۔ تاریخ طبری والیوم 8 پیج 188۔ یہ سب ریفرنسز کوئی شیعہ کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو آفٹر آل دس چلیے مان بھی لیا کہ یزید نے جو ہے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن یزید پہ ہم لعنت کیوں بھیجیں؟ سب سے پہلے ایک بات میں واضح کرنا چاہوں کہ لعنت ڈزنٹ مین کہ ہم کسی پہ گالی گلوچ کریں۔ دا ورڈ تبری جو فروع دین میں سے ہے، براء ڈزنٹ مین کہ ہم کسی پہ جو ہے گالی گلوچ کریں۔ اٹ مینس ڈس ایسوسیٹنگ فرام اے پرسن ہز ایکشنز ہز ورڈس۔ لعنت مینس کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کو اس سے دور رکھنا، اور براءت کا بھی یہی مطلب یہ ہوتا ہے میں خود اس شخص سے، اس کے فعل، اس کے قول، اس کی ہر چیز سے بذاتاً اس سے خود سے بیزاری اختیار کر رہا ہوں۔ یہ ہے تبری۔ تو آئیے دیکھیں کہ قرآن مجید نے اس پر کیا کہا ہے۔ کیا یزید کو لعنت بھیجنا، یزید پر لعنت بھیجنا قرآن مجید سے ثابت ہے یا نہیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ، کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو بے وجہ قتل کر دے تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ، یعنی فار ایٹرنٹی ہی ول لیو انٹو ہیل فائر، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پہ، وغضب اللہ علیہ اپون ہم، ولعنہ قرآن مجید کہہ رہا ہے ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ آئیے ایک بار پھر اس آیت کی تلاوت کرے، وَمَن يَقْتُلْ، اگر کوئی کسی مؤمن کو قتل کرتا ہے بے وجہ، مؤمنا متعمدا فجزاؤہ، اس کی جزا یہ ہے نمبر 1 جہنم خالدن فیہا، فار ایٹرنٹی جہنم اسے ملے گی، خالدن ایٹرنٹی، ہی ول اسٹے فار اٹ، فار ایور ان اٹ، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوگا۔ اور یہ خود کہہ رہا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، for him is the great chastisement prepared۔ تو یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اب کسی مومن کو قتل کرنا اتنا زیادہ گناہ ہے تو سوچئے جو سید الشباب اہل الجنہ امام حسین علیہ السلام جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے، کوئی انہیں قتل کر دے تو اس کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور کتنی شدت سے اللہ ایک مومن کے قتل کرنے والے پر، ایک مومن کے قاتل کے لیے اللہ اتنی شدت سے لعنت بھیج رہا ہے اپنی پاک کتاب میں۔ تو سوچئے یزید جیسے پر اللہ اور ہمیں کتنی شدت سے لعنت بھیجنی چاہیے۔ وی ڈس ایسوسیٹ فرام دا ایکشنز آف یزید، خدا اپنی رحمت یزید سے دور رکھنا۔ خود اللہ رب العزت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 22 اور 23 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی ترجمہ یہ ہے کیا تم سے بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو تم زمین پر فساد برپا کرو، یعنی if you have got the authority تو کیا تم زمین پر فساد برپا کرو گے؟ اب جو زمین پر فساد برپا کرتا ہے اس کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمی ابصارہم،
ترجمہ کر لوں، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی لعنت بھیجی ہے. اور کیا ہے؟ اللہ ہیز میڈ دیم ڈیف اینڈ بلائنڈڈ، یعنی اللہ نے ان سے حق کو دور رکھا ہے. یہ حق سن نہیں سکتے، یہ حق دیکھ نہیں سکتے. یعنی اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. کون؟ جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. تو کیا قتل امام حسین علیہ السلام سے بڑا فساد کوئی ہو سکتا ہے؟ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی بھی قرآن مجید کی واضح آیتوں کے باوجود آپ ایک یزید جیسے ظالم کی دفاع کرتے ہو. تو ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ اگر خدا یزید کو معاف کرے گا قتل حسین پر، تو وہی خدا مجھے معاف کرے گا لعن یزید پر. تو خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں. سب سے پہلے تو ہم یزید، اس کی ذات، اس کی سیرت، ہر چیز سے اظہار برات اختیار کرتے ہیں. پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، برات یعنی گالی دینا نہیں، بلکہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. لعنت یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی رحمت اس سے دور رکھ، اور ہم اس کے ایکشنز، اس کے قول، اس کے فعل، اس کے ہر ایکشن سے ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں. اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.